مومن کو دنیا یا آخرت کی جو کوئی مشکل درپیش ہو، حق تعالی شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 2 رکعت نفل اطمینان قلب اور توجہ خالص اور بشاشت طبع کے ساتھ پڑھ لے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کوئی اور خیال نہ آئے، حدیث النفس سے محفوظ رہے۔ بالکل حدیثوں میں جب یہ نماز آتی ہے تو ساتھ یہ بھی ہوتے وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهُ، دل میں کوئی خیال وہم شبہ تک نہیں آیا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب غذا درست ہو، نگاہ پاک ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، عبادات میں نقد اور صداقت سے پیش آئے۔ یہ خیالات اور وساوس جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار کی طرح یہ اڑتے ہیں ابتدائی مراحل میں، اور یہ بڑھتے ہیں مفاسد سے، برائیوں سے اور بد یقینیوں سے اور بدفعلیوں سے یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کاملین اور خدا تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے ہاں یہ خیالات ویالات نہیں ہوتے، توجہ الی اللہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ شرعاً تو کسی بھی نماز میں خیال آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، فقہاء متفق ہے کہ جب ارکان صحیح ادا ہو گئے نماز ہو گئی، لیکن منازل کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور درجے کے لینے کے لیے نماز کی توجہ بہت ضروری ہے۔ پھر وضو بھی سنت طریقے سے ہو، نہ پانی زیادہ استعمال کرے ہو نہ بالکل کم، جو سنت طریقہ ہے ہر روز وہ 3 دفعہ دھویا، سر کا مسح 1 بار کیا۔ یہاں تک اہتمام کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق وضو سے فارغ ہو کے کھڑے ہو کے 2-3 گھونٹ پانی بھی پی لیتے کہ بھئی یہ اتباع بھی رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر کے حق تعالی سے دعا مانگے اور صلاۃ الحاجات کی دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجت من حوائج الدنیا ہی عندک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اور پھر دعا مانگے۔ تجربہ ہے کہ اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو روزانہ دن میں یا رات میں کسی وقت 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، اور حاجات جتنی ہے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہے، آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائیں۔ اللہ، پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزاروں اوروں کی مشکلات حل ہوگی۔ اللہ، ایسے کاملین میں نے دیکھے ہے کہ بس ہاں ہونا ہاں ہونا، بات کہی گئی ان میں ٹھیک ہے بس ہو جائے، ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کی نظر میں بعض افراد ایسے ہیں جو وہ کہے آپ تیار ہے کرنے کے لیے، اتنا اعتماد ہے آپ کا۔ حق تعالیٰ کے ہاں بھی صدق عمل اور صدق قول کا بڑا زبردست اعزاز ہے۔ ایک تو صلاۃ حاجت پر توجہ کم ہے، لوگوں کی کم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں اس کو، ایک کان سے سن لیتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے اور الجھ رہتے ہیں۔ ہم وقت پورا گھرانہ، خاندان، افراد، رشتے، نوکریاں، رزق، سب الجھا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی ہے اور وہ بجھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اور کشتی کے اس تختے پہ کڑا ہے جو کشتی سے ٹوٹ چکا ہے اور چند لمحوں میں ڈوبنے والا ہے، اور پرواہ کچھ نہیں ہے، اس کو کم عقل ہے، نا تجربہ کار ہے، اپنی جان کا دشمن ہے۔ اس لیے اس نماز پر سلف کی انتہائی توجہ رہی۔
دن میں آپ کسی وقت پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، رات کو کسی گھڑی میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں.